تو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ روزہ کی جو حقیقی لذت ہے، روزہ کا جو حقیقی مقصد ہے، تم اس کو پا لو، اور روزہ کی جو فیوز و برکات ہے تم ان سے خود کو مستفید کر پاؤ، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ احباب ذی وقار، گناہوں کی جو ابتدا ہے وہ نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی نگاہوں کو گناہوں سے پاک کر لیں گے، گناہوں سے محفوظ کر لیں گے، تو یقیناً ہم روزہ کی جو لذت ہے اور روزہ کی جو فیوز و برکات ہیں ان سے ہم مستفیض بھی ہو جائیں گے اور گناہ سے بھی خود کو بچا لیں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم روزہ رکھ کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے فرائض ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہ قرآن مجید جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ خالی اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو تک لیتا ہے، فرمایا یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ تو احباب ذی وقار، روزہ کی حالت میں ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہ قرآن مجید کہ جس کو خالی تک لینا عبادت ہے۔ تو اگر ہم روزہ کے ساتھ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان شریف کے اندر نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، ایسے بابرکت مہینے میں پھر روزہ کی حالت میں کہ جس کے بارے میں رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کہ جو روزہ دار ہو، جس نے روزہ رکھا ہو، اس کے منہ کی جو بدبو ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک وہ جو کستوری کی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے، اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ احباب ذی وقار، انسان کے منہ کی جو بدبو ہے ہم اس سے بیزار ہوتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے منہ سے بدبو آئے ہم اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، اس کے پاس کھانا نہیں اس کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لیکن رب کائنات فرما رہا ہے کہ روزہ دار جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی جو بدبو ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کے نزدیک کستوری خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ تو احباب ذی وقار، ایسے بابرکت مہینے میں اور اتنی عظمت والے روزے کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، وہ قرآن مجید کہ جس کو خالی تک لینا عبادت ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر رمضان شریف کا مہینہ ہو، روزہ بھی ہو، پھر ساتھ میں اس کلام کی تلاوت بھی کی جائے، تو رب کائنات یقیناً اپنی بارگاہ میں روزہ بھی قبول فرماتا ہے، بندے کی ساری عبادتیں بھی قبول فرماتا ہے، اور اپنے انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنا روزہ نہیں گزارتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موبائل پہ اپنا روزہ گزارتے ہیں، 3 گھنٹے کی فلمیں ہم اس میں دیکھ کے اپنا روزہ گزارتے ہیں۔ احباب ذی وقار، موبائل کے اندر فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اور بھی جتنی ایپس ہیں ان کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنی نگاہ کو محفوظ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ موبائل کے اندر گانے بجانے بھی ہوتے ہیں، ننگی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، غیر محرم لڑکیوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن سے ہم خود کو محفوظ نہیں کر پاتے اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، ہم اپنا روزہ موبائل پہ گزارتے ہیں، ہم اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے نہیں گزارتے۔ تو دوسرا فرمایا گیا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ روزہ کی لذت اور اس کے حقیقی مقصد کو پا لے، تو فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہوگی۔
احباب ذی وقار ہم زبان کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار ہمیں ان سے اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا۔ روزے کے ساتھ اگر ہم اپنی زبان کو ہی محفوظ کر لیں گے چغلی سے، غیبت سے، دھوکہ سے، جھوٹ سے، فریب سے، بد اخلاقی سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، تو رب کائنات ہمارا روزہ بھی قبول فرمائے گا اور ہمیں اس پہ انعام و کرام سے بھی نوازے گا۔ کوئی کاروباری ہے، تجارت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجارت جو ہے، کاروبار جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا۔ کوئی دکاندار ہے تو وہ دکان پہ کہتا ہے کہ دکانداری جو ہے وہ گاہ کے ساتھ جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتی۔ باب ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اگر اپنا مال بیچتا ہے، اپنا سودا بیچتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کا سودا تو بک جاتا ہے، فرماتا ہے کہ اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دے کر دکاندار یا کوئی تجارت کرنے والا بزنس میں اپنا سودا تو بیچ دیتا ہے، لیکن رب کائنات فرماتا ہے اس سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ باب ذی وقار یہی وجہ ہے کہ ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، محنت کے ساتھ چند پیسے کماتا ہے، تھوڑے 15-20 ہزار روپیہ کما کے جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کچھ حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن ادھر بزنس مین ہے، دکاندار ہے اور کاروباری بندہ ہے، وہ لاکھوں کماتا ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی حال نہیں۔ اگر ہم روزہ رکھ کر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے، اپنی زبان کو گناہ سے نہیں بچاتے، تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سن لو، رب کائنات ہمیں بھوکا رکھ کے خوش نہیں ہے۔ رب کائنات یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے اپنے بندے کو بھوکا رکھوں، اسے ہماری بھوک سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسے ایسی عبادت بالکل قبول نہیں ہے کہ جس کو رکھ کے ہم اپنی زبان، اپنی آنکھیں جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بچاتے ہیں۔ رب کائنات ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سنا گیا ہے کہ رب کائنات قیامت والے دن ہماری ایسی عبادتیں الٹا کے ہمارے منہ پہ مارے گا۔